جو ہمدرد آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ صرف کوئی کمپنی، یونیورسٹی یا شربت کی بوتل نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک صدی پرانی مقدس وراثت، سرحدوں کے بٹوارے کا درد اور خالص خدمت کی ایک عظیم داستان ہے. قصہ اے دلی سیریز کے اس ایپیسوڈ میں آئیے جانتے ہیں ہمدرد نگر کے پیچھے کی کہانی. کہانی شروع ہوتی ہے سال 1906 میں پرانی دلی کے حوض قاضی کی تنگ گلیوں میں. حکیم حافظ عبد المجید صاحب یونانی دواؤں کی ایک چھوٹی سی دکان کھولتے ہیں. نام رکھتے ہیں ہمدرد، یعنی وہ جو انسانوں کا درد بانٹے. دلی کی چلچلاتی دھوپ اور لو سے عوام کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک لال شربت ایجاد کیا جسے آج پوری دنیا روح افزا کے نام سے جانتی ہے. لیکن ابھی یہ سلسلہ شروع ہی ہوا تھا کہ سال 1922 میں حکیم مجید صاحب صرف 40 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ذمہ داریاں تو ان کی اہلیہ رابعہ بیگم اور بیٹوں حکیم عبد الحمید اور حکیم محمد سعید نے سنبھالی. حکیم عبد الحمید صاحب اس وقت محض 14 سال کے تھے. ابھی یہ خاندان سنبھل ہی رہا تھا کہ سال 1947 کا پارٹیشن آ گیا. اس ملک کے بٹوارے نے اس ہنستے کھیلتے خاندان کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. چھوٹے بھائی حکیم محمد سعید کراچی چلے گئے اور وہاں جا کر ہمدرد پاکستان کی بنیاد رکھی. لیکن بڑے بھائی حکیم عبد الحمید صاحب نے اپنی مٹی، اپنی دلی کو نہیں چھوڑا اور یہیں رکنے کا فیصلہ کیا. دلی میں رہ کر حکیم عبد الحمید صاحب نے اپنے والد کے اس ادھورے خواب کو پورا کرنے کی ٹھانی جو انہوں نے عوام کی صحت اور تعلیم کے لیے دیکھا تھا. حکیم صاحب کا خواب صرف ایک ہاسپٹل تک محدود نہیں تھا. ان کا سب سے بڑا اور پاکیزہ ویژن تھا ایک ایسا عالیشان تعلیمی ادارہ، ایک ایسی یونیورسٹی کھڑی کرنا جہاں قوم کے بچے، ہمارے دیش کے نوجوان پڑھ کر پوری دنیا میں ملک کا نام روشن کر سکیں. اپنے اسی ویژن کو حکیم صاحب نے جامعہ ہمدرد کا روپ دیا. اپنی دن رات کی محنت اور لگن سے انہوں نے دلی کے تغلق آباد کے پتھروں اور جنگلوں کو ایک عالیشان یونیورسٹی کیمپس میں تبدیل کر دیا. 1 اگست 1989 کو ہمارے دیش کے تتکالین پرائم منسٹر شری راجیو گاندھی نے خود آ کر اس عظیم یونیورسٹی کا انوگوریشن کیا اور حکیم صاحب کے اس ویژن کو سلام کیا. ساتھ ہی مجیدیہ یونانی ہاسپٹل اور 710 بیڈ والے سینٹینری ہاسپٹل کی بھی نیو رکھی گئی. انسانیت اور تعلیم کے لیے کیے گئے اس بے مثال کام کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے حکیم عبد الحمید صاحب کو دیش کے بڑے سمان پدما بھوشن سے نوازا. پر اس پوری کہانی کی سب سے روحانی اور حیران کرنے والی بات جانتے ہیں کیا ہے؟ سال 1948 میں ہی حکیم عبد الحمید صاحب نے ہمدرد کو ایک اسلامک وقف یعنی نان پروفٹ چیریٹی ٹرسٹ بنا دیا. یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف پیسہ کمانے کا نام نہیں ہے. کامیابی کا اصلی مطلب ہے اپنے ویژن سے معاشرے کو بدلنا.